وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ سفر معراج میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے سلسلوں میں ہم نے معراج کی حکمتیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں کروائی گئی یہ سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلا مقام سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اس کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ فرمایا، جو معراج کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اس کے حوالے سے جو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر تحریر فرمایا ہے اس میں سے کچھ باتیں سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ یہ آیت مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت مبارکہ کا سبب نزول کیا ہے، یعنی کس وجہ سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کس حکمت کے پیش نظر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ علماء نے قرآن پاک کی کئی آیتوں کے بارے میں اپنی کتابوں کے اندر یہ تحریر فرمایا ہے، اور سبب نزول بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس موقع پر کس حکمت کے پیش نظر اس آیت کو نازل فرمایا ہے، اور اس کے اوپر علماء نے مستقل کتابیں لکھیں۔ ان میں اس آیت کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، اس کے نزول کا سبب کیا بنا۔ چنانچہ علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر البحر المحیط میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی، اور آپ نے کفار کے سامنے اپنی اس معراج کا تذکرہ کیا، تو کفار نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھٹلایا، اور آپ کی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اس بندے کو اپنی آیتوں میں سے کچھ دکھائیں، اور بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ سبب نزول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ علماء نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو خدمت کی ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس آیت کے ایک ایک کلمے کے اوپر گفتگو کی، اور ہر کلمے کی حکمتیں بیان کی کہ اس کلمے کے اندر حکمت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ سبحان اس کا معنی کیا ہے۔ جیسے عام طور پر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، تو یہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے یہ ہمیں جان لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جسے امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر روایت کیا ہے کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے
سبحان اللہ کا معنی پوچھا گیا کہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنزیہ اللہ عن کل سوء، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو ہر عیب سے پاک ماننا، یہ سبحان اللہ ہے۔ یعنی سبحان اللہ کا معنی اللہ تبارک و تعالی کو ہر عیب سے پاک ماننا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، تو ہم اپنے اس عقیدے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا رب عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے، ہر خرابی سے پاک ہے، وہ تمام خوبیوں کا جامع ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ اسم یعظم اللہ تعالی بہ نفسہ ویتحاشا بہ عن السوء، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا ایسا نام ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت کو بیان فرماتا ہے اور اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی اس نام کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہمارا رب عز و جل ہر عیب سے یہ پاک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سبحان کا لفظ جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف نسبت کر کے بولا جا رہا ہے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر خرابی سے پاک ہے۔ اسی لیے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان کا جو کلمہ ہے یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ چنانچہ امام ماوردی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر النکت والعیون میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا ذکر تعظیم للہ تعالی لا یصلح لغیرہ، یعنی سبحان کا لفظ جو ہے وہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ کلمہ نہیں بولا جا سکتا۔ اب اس معنی کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی جو ابتدا فرمائی ہے سبحان کے ذریعے، تو اس کی حکمت علماء نے کیا کیا بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ایک عظیم واقعہ ہے اور ایسا واقعہ ہے کہ جو تاریخ انسانی کے اندر کبھی واقع نہیں ہوا اور بظاہر یہ عادت کے برخلاف ہے۔ انسان ایسا واقعہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رات کے ایک مختصر حصے کے اندر کوئی انسان مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے، پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کر کے جنت دوزخ تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس آ جائے۔ اگر بحیثیت انسان ایک انسان کی طرف یہ چیز دیکھی جائے گی تو واقعی ایک مشکل کام ہے، ایک محیر العقول کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام جو اس کے اندر مشکل باتیں تھیں ان کو دور فرما دیا کہ یہ تمام کی تمام جو مشکلات ہیں وہ تمہارے لحاظ سے ہیں کہ تم واقعی یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن یہ کام کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ یعنی انسان کے بس کی واقعی یہ بات نہیں، لیکن یہ لے جانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور ذات وہ ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے، جس کے اندر کوئی عجز نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کام پر نعوذ باللہ قادر نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر نعوذ باللہ اس کو عیب شمار کیا جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر حصے میں جہاں چاہے لے جائے، جہاں کی چاہے سیر کروائے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو علماء نے سب سے پہلی حکمت یہ بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کے ذریعے جو اس سورت کی ابتدا فرمائی، اس واقعے کی ابتدا فرمائی، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو رات کے مختصر حصے میں جہاں چاہے لے جائے۔ تم اس کے اندر کسی طرح کا شک و شبہ یہ نہیں کر سکتے۔ دوسری وجہ علماء نے سبحان کے کلمے کے ذریعے جو بیان کی ہے کہ اس کے ذریعے ابتدا
کیوں کی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر زاد المسیر کے اندر کہ الحکمت فی الاتیان بہ ہا ہنا وجہان، یعنی یہاں پر جو سبحان کے کریمے کے ساتھ ابتدا کی گئی ہے اس میں دو طرح کی وجوہات ہیں، دو وجہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ پہلی وجہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اہل عرب کسی بات پر تعجب کرتے ہیں تو اس وقت وہ سبحان کا کریمہ کہتے ہیں، یعنی جیسے ہم لوگ کوئی چیز ہمیں پسند آتی ہے، کوئی خوبصورت چیز ہوتی ہے، کوئی ایسی بات سنتے ہیں کہ جو فضیلت والی ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے یہاں سبحان کا کلمہ کہا جاتا ہے، ہم زور سے بولتے ہیں سبحان اللہ، درود پاک کی فضیلت سن کر، ذکر اللہ کی فضیلت سن کر، نماز کی فضیلت سن کر، یعنی مختلف فضیلتوں کو سن کر ہماری زبان سے بے اختیار سبحان اللہ کا کلمہ نکلتا ہے۔ لیکن سبحان کا حقیقی معنی، حقیقی طور پر جو اہل عرب بولتے ہیں یہ ہر اس کام کے لیے بولتے ہیں جو ان کو تعجب کے اندر ڈال دے، یعنی ایسی بات ان کے سامنے آئے کہ جو انوکھی ہو تو اس وقت وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ واقعہ معراج کا ایسا تھا کہ جو تعجب خیز تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو تعجب کے اندر ڈال دیا کہ مخلوق حیران رہ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا۔ تو سبحان کے کریمے کے ذریعے بنیادی اعتبار سے جس بات کو بیان کیا گیا ہے وہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کی حکمتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالی ہی کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی۔ لہذا تمہارے لحاظ سے یہ بات واقعی مشکل ہو سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو رات کے مختصر حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ یہاں پر اسرا کا لفظ استعمال کیا۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے رات میں کسی کو سیر کروانا۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالی نے لیل کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب ہوتا ہے رات۔ تو یہاں پر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسرا کا مطلب ہوتا ہے سیر کروانا، ویسے رات میں سیر کروانا، لیکن اس کو بلاغت کی اصطلاح میں تجرید بولا جاتا ہے کہ اب فقط چونکہ آگے لیل کا تذکرہ آ رہا ہے، رات کا تذکرہ آ رہا ہے، تو اسرا کا معنی ہوگا سیر کروانا، اور جب رات کا تذکرہ آ گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ رات میں سیر کروانا۔ اب علماء نے دونوں کی حکمتیں بیان کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیر کے الفاظ کیوں استعمال فرمائے، یعنی جس کو عام طور پر ہم گھومنا پھرنا بولتے ہیں کہ کہیں سیر کرنے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو اس کو سیر بولتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ذہب بعبدہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو لے گیا، لے جانا اس میں بھی پایا جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسرا کے لفظ کیوں استعمال فرمائے، سیر کے لفظ کیوں استعمال فرمائے، اس کی حکمت علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ ایک حکمت علماء نے اس کی یہ بیان کی ہے کہ بندے کو لے جانا، یعنی کہیں بندہ جاتا ہے تو بامر مجبوری بھی بعض اوقات جاتا ہے، یا بندہ کہیں پر جاتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز کو بغور دیکھے، کہیں جانا ہو گیا تو بندہ جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ اہتمام کے ساتھ گیا ہو، ہر چیز کا اس نے مشاہدہ کیا ہو۔ لیکن جب بندہ کہیں سیر کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر انتہائی اہتمام کے ساتھ جاتا ہے، پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے، اور وہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بغور مشاہدہ کرتا ہے، اچھی طریقے سے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسرا کا کریمہ بیان فرما کر یہ حکمت بھی واضح فرما دی کہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لے جانا کوئی عام نہیں تھا، بلکہ ان کو انتہائی اہتمام کے ساتھ لے جایا گیا، انتہائی تعظیم اور تکریم کے ساتھ ان کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں لے جایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ اور یہ جب گئے تو جاتے ہوئے انہوں نے ہر چیز کو اچھی طریقے سے دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں بغور انہوں نے دیکھی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسرا کے کلمات کا ذکر فرمایا تاکہ اس سے لوگوں کے ذہن کے اندر واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جانا کوئی عام جانا نہیں تھا، بلکہ انتہائی اہتمام کے ساتھ جانا تھا۔ اس کے علاوہ مزید حکمت
علماء نے اسی کلمے کی اپنی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم اس کلمے کی اور بھی حکمت سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور مزید آگے علماء نے جو اگلے کلمات کی حکمت بیان کی ہیں اس کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم، آپ کی الفت و محبت، آپ کی عقیدت نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی شفاعت میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر